ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ہوپ یو آر انجوائنگ ریڈنگ اینڈ مائی ریویوز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ شخص ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی شمار مردوں میں نہ ہو۔ کتنے ہی بنا عقل والے ایسے ہیں جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پر پڑھ نہیں پاتے، کتنے ہی ایسے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں پر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو پھر کیوں، جب الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان سب حالات سے بہتر رکھا ہے، تو ہم کیوں روز 2 پیج پڑھ کر نہیں سو سکتے؟ امام علی علیہ السلام says, make use of 5 things before other 5 things strike. 1. Make use of your leisure before you become busy. 2. Make use of your wealth before you become poor. 3. Make use of your youth before you become old. 4. Make use of your health before you become sick. And 5. Make use of your life before you die. یعنی جب اللہ نے ابھی ہمیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو پڑھنے میں استعمال کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بوڑھے ہو جائیں اور ہم کچھ پڑھنے کے لائق نہ رہیں، ہماری نظریں کمزور ہو جائیں۔ تو آپ کو ریڈنگ میں انٹرسٹ دلانے کے لیے ہم لے آئے ہیں بک ان مائی لائبریری ٹو ہیلپ یو چوز دا رائٹ بک ٹو ریڈ۔ اینڈ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری انٹرسٹنگ بک۔ اگر آپ ہسٹری لور ہیں دین دس ونڈرفل بک از فار یو، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بک نقوش عصمت، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا۔ اس بک میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد اور ان کی شہادت تک لائف ہسٹری کا ایک بریف اسکیچ دیا گیا ہے۔ اٹ از آلموسٹ 800 پیجز بک بٹ اٹ از فاسٹ پیسڈ۔ اس کے رائٹر ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو پبلش کیا ہے علامہ جوادی ٹرسٹ نے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سید اطہر حسین رضوی صاحب نے۔ یہ بک کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب سرزمین ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی دینی تعلیم یہیں شروع کی، اس کے بعد آپ نجف اشرف چلے گئے اور آپ نے وہاں پر اجتہاد کیا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہترین استادوں سے نوازا۔ آپ نے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی اور آپ کا انتقال عصر عاشور ابوظہبی میں ہوا۔ اس میں شروعات کی گئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ ریڈرز، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے کہ وہ کتنے کریم شخص تھے، اور آج بھی 1400 سال بعد ان کے نام پر غلط بیانی کی جاتی ہے، اسپیشلی آج کی جنریشن جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی غلط بیانی کی جاتی ہو۔ آپ کو اپنے نبی کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ اور طیب و طاہر شخصیت تھے۔ پلیز ان کے بارے میں ضرور ریڈ کریں۔ Can you guess who is Raja Ram Mohan Roy? You guessed it right. He was the man who stood up against Sati Pratha in India and also married a widow. پر آپ جانتے ہیں this happened much later. دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کے لیے سٹینڈ لیا، بیواؤں کی شادی کے لیے سٹینڈ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے خود ایک بیوہ سے شادی کی، جو اس زمانے میں کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کر کے بتایا کہ ایسی خواتین بھی عزت کی زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہیں، اور ایسی خواتین سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ریڈرز، ہم اکثر سنتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جو کہ بہت بڑی تہمت ہے اور دین اسلام پر الزام ہے۔ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیسس پر پھیلا ہے۔ آپ نے 40 سال خاموش رہ کر لوگوں کی تبلیغ کی، صادق اور امین جیسے لقب پائے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس مشن کو شروع کیا۔
اچھا میں آپ سے پھر سے گیس کروانا چاہوں گی. ٹو مینی گیسز ٹوڈے. کیا آپ جانتے ہیں ہرکولیس کون ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. ہی واز فیمس فار ہز اسٹرینتھ اینڈ ہز فار ریجنگ ایڈونچرز. بٹ ڈو یو نو ہرکولیس جو روم کا بادشاہ تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی نیت رکھتا تھا. اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا اور کس نے فتح پائی، یہ جاننے کے لیے آپ کو ریڈ کرنا ہوگا اس بک نقوش عصمت کو. اس کتاب میں امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، آپ سب کے صحابیوں کے بارے میں، اور امام حسین علیہ السلام، واقع کربلا، اس دوران کے حالات، سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اس میں آپ کے معجزات، عصمت اور علم کا بھی ذکر ہے. مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں امام نے ایسے سوال کیے جس کے جواب بڑے بڑے نہ دے سکے. اس مناظرے میں امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے سوال کیا. امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے سوال کیا زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل؟ ابو حنیفہ نے کہا قتل. تو پھر امام نے پوچھا تو پھر کیوں زنا کے لیے 4 گواہ اور قتل کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے؟ ابو حنیفہ خاموش ہو گئے. دوسرا سوال امام نے پوچھا وہ کون سا سٹیٹمنٹ ہے جو پہلے کفر ہے پھر ایمان؟ تیسرا سوال امام نے پوچھا روزہ زیادہ افضل ہے یا نماز؟ ابو حنیفہ نے کہا نماز. تو پھر امام نے کہا تو پھر کیوں عورتوں کو نماز کے لیے چھوٹ دی گئی ہے لیکن روزے کے لیے نہیں؟ چوتھا سوال امام نے پوچھا پیشاب زیادہ نجیس ہے یا پھر نطفہ؟ ابو حنیفہ نے کہا پیشاب. تب امام نے سوال کیا تو پھر کیوں صرف پیشاب کے بعد طہارت لینی ہے لیکن جنابت کے بعد غسل لینا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب اس کتاب میں موجود ہیں. اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا ہے یہ انٹرسٹنگ جواب تو آپ کو ضرور ریڈ کرنا چاہیے اس بک کو. پھر امام علیہ السلام میں دین میں قیاس کرنا یعنی اپنی رائے پیش کرنے سے بھی بہت زیادہ ممانعت کی. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جو کہ اپنی کنجوسی کے لیے بھی بہت مشہور تھا. جب یہ بادشاہ مرا اور اس کے خزانوں کو کھولا گیا تو ان خزانوں میں سے کیا کچھ نکلا یہ میں آپ کو یہاں نہیں بیان کر پاؤں گی. اس بک کو ڈیفینیٹلی ریڈ کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس بادشاہ کے خزانوں میں سے کیا کچھ نکلا. پھر سارے اماموں سے ہوتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام تک آتے ہیں جس میں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی غیبت کے دور کے بارے میں، ان کی طولانی عمر کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے کی کیا نشانیاں ہوں گی، ڈیفینیٹ سائنس، انڈیفینیٹ سائنس، جس میں سے آج کتنی ہی نشانیاں عام ہو چکی ہیں اور ظہور بہت نزدیک ہے انشاءاللہ. پھر امام علیہ السلام سے ملاقات کے قصے بھی اس میں موجود ہیں کہ کیسے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی. اس میں ایک حیرت انگیز واقعہ جو مجھے بہت پسند آیا ابو راجے کا واقعہ تھا کہ جب ایک بادشاہ نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تب اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو ضرور ریڈ کرنا چاہیے نقوش عصمت. In this short review, I could only describe this much, but there are so many more interesting things in the book. You know, readers, کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں جا کر ہسٹری پڑھ لیتے ہیں پر انہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. ہمیں ضرور اپنے بچوں کو سجیسٹ کرنا چاہیے اس بک کو ریڈ کرنے، ہمیں خود بھی ریڈ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیوں، کب اور کیا ہوا. اور یہ سب جاننا بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہسٹری ریپیٹس itself. So let's move on to today's tip of the day. If you have a library at home, please make sure that the doors are of transparent glass. If you do not have a library at home and books are not stored in a proper manner, you should make a library and make sure that books are visible like that. Because sometimes we are in trouble and when we see the books, we never know where our answers lie. You can order it from Channel Ven or you can also order it from www.amazon.in. If you are watching this on YouTube, please follow the link given in the description. اگر آپ ہمارے کوئی شوز مس کر چکے ہیں اور اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل. دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.